باب برکت الغازی فی مالی حیان و میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اس کے مال کی برکت اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد۔ و کیا ولاۃ سمجھے؟ الامر، ہاں جی آگے پڑھے کیا؟ و ولاۃ الامر، اور معاملے کے جو والی بننے والے ہیں، ولات والے کی جمع، یعنی جو غازی ہے نا، غازی اس کے مال میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں بھی، اور جب وہ مر جائے نا تو اس کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ غازی کے مال کی برکت، یہ حدیث آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، کیا ہے پڑھ لینے کے لیے، ہاں جی۔ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ حدیث سن کے، حدیث پڑھ کے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابی اسامۃ احدثکم ہشام بن عروہ عن ابی عن عبد اللہ بن زبیر قال لما وقف الزبیر یوم الجمال، جب ٹھہرے زبیر جنگ جمل کے دن، وہ جو جنگ ہوئی تھی عائشہ علی کے درمیان، جنگ جمل، ہاں جی، زبیر کھڑے ہوئے، دعانی فقمت الی جنبہ، عبداللہ بن زبیر، ہاں جی عبداللہ کہتے ہیں مجھے بلایا میرے باپ زبیر نے، میں کھڑا ہو گیا ان کے پاس۔ فقال یا بنی انہ لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، کہنے لگے اور بیٹے آج کے دن یا ظالم قتل کیا جائے گا یا مظلوم قتل کیا جائے گا، وانی آج لا بہت قتل ہوں گے، وانی لا ارانی نہ کوئی الا ظالم رہے گا نہ مظلوم رہے گا۔ وان لا ارانی الا ساقتل اليوم، اور میرے خیال میں آج کے دن میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زبیر رضی اللہ عنہ۔ کس کو؟ اپنے بیٹے عبداللہ کو، ذہن میں رکھنے نام، زبیر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو، چلے رضی اللہ عنہما۔ مظلوما وان من اکبر حمیہ، ہمی، اور میرا سب سے بڑا غم، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ ہمی، اور میرا سب سے بڑا غم، لدین افطر، لدینی، وہ میرا قرضہ ہے، قرض بہت تھا زبیر کے اوپر، کہنے لگے یہ بڑا مجھے غم ہے۔ تو پھر افترا افترا، دیننا کیا تو خیال کرتا ہے ہمارا قرض یبکی من مالنا شیئا، باقی رکھے گا ہمارے مال میں سے کچھ، یعنی کیا تیرے خیال میں میرے اس مال سے قرض اتر جائے گا جتنا میرا مال ہے؟ کیونکہ قرض بہت زیادہ ہے، اور اگر قرض اتر گیا تو کیا کوئی تھوڑا بہت مال بچے گا جو میرے بچوں کے کام آ جائے گا، یا سارا ہی قرض میں چلا جائے گا؟ فقال یا بنی بی مالنا وقضی دینی کہنے لگے میرے بیٹے بیچ دینا ہمارے مال کو اور اتار دینا میرا قرض، وقض دینی، اوسا بثلث، ہاں وقض دینی، وقضی دینی و اوسا، و اوسا، ٹھیک، اب ٹھیک ہے، وہاں پڑھیں، و اوسا بالثلث سے آگے پڑھیں، وثلثہ لبنیہ، و یعنی اوسا بالثلث وثلثہ وثلثہ لبنیہ، اور وصیت کی تہائی مال کی اور تہائی لبنی ہے اس کے بیٹوں کے لیے، کس کے بیٹوں کے لیے؟ یعنی لعبداللہ بن یعنی زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے، یعنی جو تہائی مال ہے نا وہ میرے پوتوں کو دے دینا، عبداللہ بن زبیر کے بچے۔ یقول ثلث الثلث، یقولو، وہ کہہ رہے تھے، لفظ صحیح پڑھیں، پڑھیں جلدی، ثلث الثلث ہاں آگے پڑھیں، ثلث الثلث، اسلاسا، ہاں ثلث کے تہائی حصے کر لینا، ثلث کے تین حصے کر لینا، ثلث الثلث اسلاسا، یہ جو ثلث ہے نا، ثلث اس کے تین حصے بنا لینا، پہلے بھی تیسرا حصہ اور ایک یا تیسرا حصہ، ہاں جی، یعنی اس کو بانٹ لینا تین حصوں میں، ثلث کو بانٹ لینا تین حصوں میں۔ فإن فاضل من مالنا فاضل بعد قضاء الدین، اگر بچ جائے ہمارا مال قرضے کی ادائیگی کے بعد فثلثہ لولدک، تو ثلث تہائی تیرے بچوں کے لیے۔ قال ہشام وکانا بعض ولد عبداللہ ہشام کہتے ہیں کہ عبداللہ کے چاند لڑکے، قد واضع آگے پڑھیں، بعض بنی زبیر، باز بنی زبیر، وہ برابر تھے زبیر کے کچھ بچوں کے، عبداللہ کے کچھ بچے زبیر کے کچھ بچوں کے برابر تھے، یعنی چاچے بھتیجے ایک کو جڑے سن۔ خبیب و دیکھیں عباد، نا اب، تعداد ہے، ہاں جی، تعداد ہے نے کچھ دے دو، نہیں عمرہ، اچھا عمرہ کچھ دے دو، یعنی زبیر کا بیٹا تھا نا عبداللہ، جی جی، ہاں جی، اور جو عبداللہ کے بچے تھے نا زبیر کے پوتے، وہ تقریباً کچھ ایسے بچے تھے جو عبداللہ کے بچوں، زبیر کے بچوں کے ہم عمر تھے، اچھا ہاں جی، ہاں جی، چاچے بتیجے، ٹھیک، شادی جلدی ہو، ہاں چاچے بچے تھے ایک ہی عمر سے تقریباً، ہاں جی۔ خبیب و عباد، ان کے نام کیا ہیں؟ خبیب، عباد، ولہ یومئذ تسعۃ بنین آگے پڑھیں، وتسع بنات، 32 بنات، اور زبیر کے 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں، 19 بچے والا باپ، قال عبداللہ فجعل 9 18،
9 بیٹے 9 بیٹیاں 18 بچوں کا باپ. قال عبداللہ فجعل یوصینی بدینہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ شروع ہوئے مجھے وصیت کرنے لگے ساتھ قرض کے، ویقول یا بنی ان عجزت عن شیء منہ، اور کہنے لگے اے میرے بیٹے اگر تو عاجز آ جائے کسی چیز سے اس سے فاستعن علیہ مولایا، تو مدد مانگ لینا اس پر میرے مولا سے. قال فواللہ ما دریت ما اراد، اور عبداللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں نہ سمجھا کہ ان کی مولا سے کیا مراد تھی. حتی قلت یا ابا، ما ارادہ لفظ تو نہ چھوڑیں یار، میں نے ترجمہ کے لفظ نہ چھوڑے. ما ارادہ ما اراد حتی قلت یہاں تک کہ میں نے کہا یا ابا من مولا کا، اے ابا جان مولا کون ہے؟ مولا سے مراد کیا ہے کہ مولا سے مدد لے لینا. قال اللہ، قال فواللہ ما وقع، کالا اللہ، زبیر کہنے لگے اللہ، اللہ میرا مولا ہے، اللہ سے مدد لینا. قال فواللہ اب ہاں جی آگے ما وقعت، کالا نہیں آگے فواللہ. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں پڑا کبھی کسی مصیبت میں، ما وقعت ہو ما وقعت فی قربت قربہ میں مصیبت، من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر، یعنی یا میں نہیں پڑا کبھی کسی قرض کی مصیبت میں مگر میں کہا کرتا او زبیر کے مولا مدد کر، اقضی عنہ دینہ، اس کا قرض ادا کر دے. اور زبیر کے مولا زبیر کا قرض ادا کر دے. جیسے باپ نے کہا تھا نا میرے مولا سے مدد مانگ لینا، تو جب بھی مجھ پہ کبھی کوئی مصیبت آئی تو میں یہی کہتا تھا زبیر کے مولا اس کا قرض اتارتے. ہاں نسخہ دے کے جاندے جاندے. فیقضیہ فقتل الزبیر، ہاں جی تو وہ مولا یعنی اللہ اس کا قرض ادا کر دیتے. تو خیر مولا اللہ ہے. ہاں جی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ زبیر شہید کر دیے گئے. فقتل الزبیر، ولم یدع دینارا ولا درہما، اور نہ چھوڑا انہوں نے ایک دینار اور نہ ایک درہم، ایک نہ ان کے پاس ایک درہم اور دینار بھی نہیں تھا. الا ارزین منها الغابۃ واحدى اللہ ارزینا، الا ارزین منها الغابۃ، ہاں مگر کچھ زمینیں جس میں سے غابہ کی زمین تھی، غابہ ہاں جی کوئی علاقہ سے جس کی یاد ہے نا آپ کو، جس کی لکڑی سے ممبر بنایا گیا تھا. اصل الغابہ نہیں اصل الغابہ اصل جاڑی. واحدى عشرۃ دارا اچھا بالمدینہ، ایک غابہ کی زمین، آگے دیکھیں غازی کی برکت مال کی، اور 11 کار مدینہ میں، یہ بھی چھڑ کے جا رہے سر 11 کار، ٹھیک ہے. ودارین بالبصرۃ اور 2 گھر بصرہ میں، ودارا بالکوفۃ اور ایک گھر کوفہ میں 14، یعنی زبیر ہاں 14، ودارا بالمصر، اور ایک گھر مصر میں. اینے کار چھڑ کے جا رہے سر. وہ قرار نہیں سی. ہاں جی کار ایک غابہ والی زمین کچھ اور زمین انہوں نے دیکھا جی بنتا کی ہے غازی دے مال یہ بھی کار، یہ بھی جڑے کار نے جہادیاں برکتاں نے، ایک کو لوٹ مار نہیں کیتی سی. اس باب نال نسبت اس بات. ہاں جی ایک کو لوٹ مار نہیں ہونا کیتی بینیاں کوٹیاں، ایک اور شہر ایک کوٹھی، ایک ادھر کوٹھی، ایک ادھر کوٹھی، ایک ادھر بنگلہ، نہیں غنیمت دا مال. مال تو برکت. پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. قال وانما كان دینہ الذی علیہ ان الرجل، قرض کیوں چڑھا پھر؟ عبداللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ سوائس کہ نہیں تھا ان کا قرض الذی علیہ جو ان پر تھا، ان الرجل كان یاتیہ بے شک کوئی آدمی تھا آتا حضرت زبیر کے پاس، بالماء فیستودعہ، بالمال، ساتھ مال کے یعنی مال لاتا اور وہ زبیر کے پاس امانت رکھتا. یستودیو یستودیو اباہ فیقول الزبیر، یستودیو آگے پڑھے نا ایہو، ایاہ فیقول الزبیر، تو زبیر کہتے لا ولکنہ سلف، لا نہیں میں نے امانت نہیں لینی لیکن وہ قرض ہے، امانت میں نہیں تیرے رکھوں گا، میں تو اسے قرض لے لیتا ہوں. ہاں جی امانت میں تو خیانت ہو سکتی ہے. ہاں جی میں قرض لے لیتا ہوں، قرض یہ میں تجھے دے دوں گا. امانت رکھنے کا مجھے ڈر لگتا ہے. ولکنہ سلف فانی اخشى، لیکن وہ قرض ہے کیوں؟ فینی اخشى علیہ ضیعۃ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں امانت کے ضائع ہونے سے. وما والیہ امارۃ قط، اچھا آگے عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ زبیر نہ کبھی امیر بنے یعنی کسی شہر کے گورنر حکمران، ولا جبایۃ خراج، اور نہ کسی سے ٹیکس لیا، ولا شیء الا یکون فی غزوۃ، اور نہ اور کوئی چیز. یہ سارا مال پھر کہاں سے آیا؟ مگر ہوتے وہ غزوہ میں مع نبی صلی اللہ علیہ نبی وسلم، وسلم کے ساتھ، او مع ابی بکر و عمر و عمر عثمان، ابو بکر اور عمر کے ساتھ. زبیر بہت بڑے بہادر بھی تھے، اور عثمان کے ساتھ بہت بڑے بہادر بھی تھے. ابو بکر اور عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی مل کر. ہاں جی قال عبداللہ بن الزبیر فحسبت ما علیہ من الدین، سب تو چلے آپ پڑھ لیں. پھر یہ کہہ رہا ہے
عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں جو ان پر قرضہ تھا نا، میں نے اس کا حساب لگایا، فوجدته الفی الف و مئت الف. اللہ فوجدت الف الف و مئت الف. اب بکر اس کا معنی کیا کریں گے؟ کرے معنی ذرا اس کا آج. فوجدت الف الف و مئت الف، میں نے اس کو پایا 22 لاکھ 22 لاکھ قرضہ. 2000 ہزار تے 200 ہزار، بس 22 لاکھ ہو گیا. دو نا 1000 ہزار کا کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی 20 لاکھ. 1000 ہزار کا کتنا ہو گیا؟ 10 لاکھ. 1000 ہزار 10 لاکھ. 100 ہزار دا 1 لاکھ. 200 ہزار دا 2 لاکھ. 400 دا 4. 10 دا 10 تے 20 لاکھ. ہاں جی 20 2000 ہی ہو گیا نا. 2000 ہزار. ہاں جی اگے 200. 2200 لو جی تو سمجھ آ گئی نا. تو ماشاء ٹیچر رہے تھے. الف الفن الف ہزار کے 2000 اور ومیت الفن اور 200 یعنی ومیت الفن. ہاں جی 200 لاکھ یعنی نہیں 200 200 ہزار 200 ہزار 100 ہزار دا لاکھ 200 ہزار 2 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ. سارا قرض کتنا سی زبیر تھے؟ 22 لاکھ. وہ 22 لاکھ قرض. آج سے 1400 سال پہلے لاکھ ہوں سی لکھ جنہوں لکھ کہندے سن. ہوں تو لکھ کھ دے برابر نہیں رہ گیا. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير. اچھا ملے راوی کہتے ہیں حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر کو. فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين. کہنے لگے میرے بھتیجے میرے بھائی کے ذمے کتنا قرضہ ہے؟ فكتمه. زبیر نے اس کو چھپایا عبداللہ نے. وقال 100 الف. اور کہنے لگے 1 لاکھ. لاکھ کو ایک قرضہ. فقال حكيم والله ما ارى اموالكم. 1 لاکھ کا نام سن کے نا حکیم کہنے لگے میں نہیں خیال کرتا کہ تمہارے مال تساو لحاظه. یہ لاکھ اتار لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لاکھ جو ہے نا تمہارے اس مال کے ساتھ اتر جائے گا. فقال له عبد الله فرأيتك. اچھا عبداللہ زبیر نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں آرایتک تم آپ یہ بتائیں ان كانت الفي الف و مئت الف. اگر 22 لاکھ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ حکیم نے کہا یہ لاکھ اتنا قرض لاکھ. عبداللہ نے کہا اچھا چاچا پھر یہ بتاؤ اگر لاکھ کی بجائے 22 لاکھ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ قال ما اراكم تطيقون هذا. اس نے کہا حکیم نے میں نہیں سمجھتا کہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو. فإن عجزتم عن شيء منه. ہاں پھر ایسے کرو اگر تم عاجز آ جاؤ کسی چیز میں اس سے فاستعينوا بي. مجھ سے مدد مانگ لینا. قال وكان الزبير اشترى الغابة. میرے کو مدد لے لے میرے کو پیسے لے لے آجے ہیں دیتا ہے کسی کو. حکیم کہتے ہیں مجھ سے لے لینا. ہاں جی پیچھے پڑے پیچھے پڑے نا. قال وكان الزبير اشترى الغابة. عبداللہ کہتے ہیں زبیر نے خریدی تھی غابہ کی زمین 1,70,000 کے عوض. ب70 و100 الف. 1,70,000 میں. فباعها عبد الله. پہلے زبیر نے 1,70,000 دی خریدی تو بیچا اس کو عبداللہ نے بألف الف. بألف الف بألف الف. آگے پڑھیں. و600 الف. عبداللہ کیوں پریشان کرنا ہے؟ بألف الف و600 الف. کتنے کی زبیر نے کتنے کی خریدی تھی؟ 1,70,000. عبداللہ نے کتنے کی بیچی؟ 16 لاکھ. الف الف ہزار کا ہزار 10 لاکھ. ہاں جی اور 600 لاکھ 16 لاکھ. الف الف ہزار ہو گیا نا یا 10 لاکھ. ہزار کا ہزار 10 لاکھ یعنی 10 ہون 1 لاکھ 10,000 ہی بڑھے نا. 10 لاکھ ہی بڑھے نا. ثم كان فقال من. ثم کتنا منافع دیکھیں 1,70,000 کہاں 16 لاکھ کہاں. ثم قام فقال من كان على الزبير كان له على الزبير. پھر وہ کھڑے ہوئے اتنی مہنگی زمین بیچ کے نا اعلان کیا جس کا ہے زبیر کے ذمے قرض حق فليوافنا. وہ ہمارے پاس آ جائے غابہ میں. عبداللہ کہنے لگے فاتاه فلیاتنا فليوافنا بالغابة. بالغابت وہ غابہ میں ہمارے پاس آ جائے. فاتاه عبد الله بن جعفر. تو آ گئے عبداللہ بن جعفر قرض لینے کے لیے. وكان له على الزبير 400 الف. ان کا کتنا قرض تھا عبداللہ بن زبیر کے ذمہ؟ زبیر سے انہوں نے کتنا قرض لینا تھا؟ 4 لاکھ. عبداللہ بن جعفر کا کتنا قرض تھا زبیر پر؟ 4 لاکھ.
فقال عبد الله إن شئتم تركتها ترکتھا، عبداللہ بن جعفر کہنے لگے عبداللہ بن زبیر کو اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. قال عبد الله لا. عبداللہ نے کہا نہیں نہیں معاف نہیں کروانا ہم نے. قال کیسے لوگ تھے؟ قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں مہلت دے دیتا ہوں، اگر معاف نہیں کروانا مہلت لے لو. فقال عبد الله لا. عبداللہ نے کہا نہیں مہلت بھی نہیں لینی. قال فاقطعوا لي. انہوں نے کہا میں مہلت بھی نہیں لینی. اور آگے بھی دیکھیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں میں 4 لاکھ کون چھوڑتا ہے، وہ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. قال فاقطعوا لي قطعة. اس نے کہا عبداللہ بن جعفر نے اچھا اگر تم نے مجھے دینا ہی ہے نا تو پھر کاٹ دو میرے لیے زمین، انہیں الاٹ کر دو مجھے زمین یا غابہ سے. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. عبداللہ بن زبیر نے کہا تیرے لیے یہاں سے یہاں تک اتنی زمین، کتنی بھی دی 4 لاکھ کے عوض. قال فباء منها فقضى وہ دينه. اس کو بیچ دی عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن جعفر کو. فقضا دينه اس کا قرض اپنے باپ کو اتار دیا. فأوفاه. ایک منٹ نہیں حدیث پوری کرنے دے. قرض اتار دیا فأوفاه وبقي. واوفا اور پورا قرض اتار دیا، قرض سارا لے گیا، زمین ابھی باقی ہے غازی کے مال کی برکت. وبقي منها 4 أسهم ونصف. ہاں اور باقی رہ گئے اس میں سے 4.5 حصے. 22 لاکھ ساڑھے وباقیہ منہا وبقي منها 4 أسهم. ورنصف 22 لاکھ تو ادا کر دیا نا، وہ تو دے دیا. 22 لاکھ ادا کر کے اب بھی زمین بچ گئی، مال بچ گیا. کتنی بچ گئی؟ 4.5 حصے غابہ میں سے. ٹھیک ہے. فقدم على یعنی معاوية. زمین بچ گئی، مال بچ گیا. فقدمہ فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان تو وہ آئے عبداللہ بن زبیر معاویہ کے پاس، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عمر بن عثمان والمنذر بن اور الزبير منذر بن زبیر وابن زمعة. اور ابن زمع. فقال له معاوية کہا اس کے لیے عبداللہ کے لیے معاویہ نے كم قومت الغابة. غابہ کی کتنی قیمت لگائی گئی؟ قال كل سهم ب100,000. انہوں نے کہا ہر حصہ 1 لاکھ کے بدلے. کتنے حصے تھے؟ 4.5. ہر حصہ 1 لاکھ کے بدلے. قال كم باقي؟ قال 4 اس نے کہا کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں؟ کہنے لگے 4.5 حصے. یعنی غابہ میں جتنے ہمارے حصے تھے نا، ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ، وہ سارے میں نے بیچ دیے باپ کا قرض ادا کر کے. ابھی 4.5 حصے باقی بھی ہیں. معاویہ کو کہہ رہے ہیں 4 أسهم ونصف. ٹھیک ہے. فقال المنذر بن زبير قال أخذت سهما ب100,000. منذر بن زبیر نے کہا ایک حصہ میں لے لیتا ہوں 1 لاکھ میں. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما ب100,000. کہا عمر بن عثمان نے صبر بھی کر، صبر کر، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں 1 لاکھ میں. وقال ابن زمعة اور کہا ابن زمع نے قد أخذت سهما ایک حصہ میں لے لیتا ہوں ب100,000. 1 لاکھ میں. فقال معاوية كم باقي؟ 1.5 بچ گیا. معاویہ نے کہا کتنا بچا؟ قال سهم ونصف. 1.5 حصہ. قال قد أخذته ب50 و100,000. معاویہ نے کہا وہ میں لے لیتا ہوں 1.5 لاکھ کے عوض میں. ٹھیک ہے. قال فباع عبد الله بن جعفر نصيبه. عبداللہ بن جعفر آپ کو یاد ہے جنہوں نے کہا میں معاف کر دیتا ہوں؟ ہاں جی. تو انہوں نے 4 لاکھ کے عوض زمین لی تھی نا، وہ بھی سن لیں. بیچا عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ من معاوية معاویہ سے ب600,000. 6 لاکھ کے عوض میں، جو انہوں نے لیا تھا نا 4 لاکھ میں اپنے قرضے میں جو لیا تھا عبداللہ بن جعفر نے، ان کو بھی 2 لاکھ منافع مل گیا غازی کے مال کی برکت. اللہ جو خریدار وہ بھی فائدہ ہو گیا. وہ فائدہ اٹھا گیا، خریدار ہی فائدہ لے گیا. اللہ برکت. ہاں جی. سبحان اللہ. فلما فارغ ابن الزبير من قضاء دينه. جب فارغ ہو گئے عبداللہ بن زبیر اپنے باپ کے قرض سے، یعنی قرض ادا کر کے، قال بنو الزبير اقسم بيننا میراثنا. ہاں کہنے لگے زبیر کے بیٹے اب تقسیم کرو ہمارے لیے ہماری وراثت، آج ہمیں بانٹ دو، اب جو ہمارے حصے ہمیں دے دو. بیٹے کہنے لگے قال لهم والله لا اقسم بينكم وہ کہنے لگے عبداللہ اللہ کی قسم میں نہیں تقسیم کروں گا تمہارے درمیان حتى انادي بالموسم 4 سنين. یہاں تک کہ میں پکاروں گا حج کے موسم میں 4 سال تک، یعنی میں 4 سال تک اعلان کروں گا اگر کسی کے ذمہ قرض ہے زبیر کا تو وہ آ جائے. على من كان له على الزبير دين فليعطينا وہ ہمارے پاس آ جائے فلنقضه. ہم اسے ادا کر دیں گے. قال فجعل ہاں جی زبیر، ہاں جی جس کا قرضہ ہے زبیر کے ذمہ وہ آ جائے ہمارے پاس. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم. وہ ہر سال شروع ہوئے پکارنے لگے ہر سال حج میں. فلما مضى 4 سنين جب گزر گئے 4 سال قسم بينهم. تو تقسیم کر دی ان کی وراثت زبیر کے بیٹوں کی ان کے درمیان. قال وكان للزبير 4. یعنی اپنے پراؤں پھر جائیداد بڑھ دیتی.
کالا قال وكان للزبير 4 نسوة نسوتن، عبداللہ کہتے ہیں کہ زبیر کی 4 بیویاں تھیں. ورفع الثلث اور رفیع الثلث، وہ جو انہوں نے ثلث کی وصیت کی تھی نا، ثلث تہائی، وہ تہائی ادا کر دیا گیا. فأصاب كل امرأة تو ملا ہر بیوی کو 1000 و100 الف الفن و میاتا الفن الفن، 12 لاکھ. ہر بیوی کو کتنا حصہ ملا؟ بھائیوں کو بھی ملا، بیویوں کو بھی ملا. ہر بیوی کو کتنا ملا؟ 12 48 لاکھ. فجميع مالي 50 تو زبیر کا سارا، اب ٹوٹل لگا رہے سارا کتنا مال تھا زبیر کا؟ ان کا سارا مال فجمیع مالہ 50 الف الفن 50 الف الفن آگے و100 لو جی لگائیں صاحب جی، الف 50 دیکھو نا، الف 1 لاکھ، اور ایسے الف 50 50 تو کتنا بڑا؟ 16 نہیں، الف 10 لاکھ. اگر ایسے 50 ہو تو پھر کتنا بڑھے گا؟ الف 10 لاکھ. 10 کو تقسیم کریں، ضرب دیں 50 پر. 50 سے ہاں جی دیں. یہ بنے گا جی 10 5 ہاں 5 کروڑ 2 لاکھ. سبحان اللہ، 5 کروڑ 5 کروڑ 2 لاکھ. میاتا الف یاد ہے نا آگے، ہاں جی. میاتا الف، ٹھیک ہے نا. سارا کتنا بنا؟ ان کی ساری کتنی جائیداد تھی؟ 5 کروڑ 2 لاکھ. او 5 کروڑ دے مالک، غازی دے مال دی برکت. مال دی